اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، محبوب آپ شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر اچھائی سے محروم ہے، یعنی وہی ابتر ہے، وہی گھٹیا ہے. اب آپ اسی وقت اس آیت کریمہ لفظ کوثر پہ بڑے مفسرین نے بات کی، سب نے اپنا اپنا معنی بتایا. کسی نے کوثر سے مراد حوض کوثر لیا، کسی نے کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کی شفاعت لی. لیکن قربان جائیں تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے جو کوثر کا معنی لکھا ہے وہ آپ سن کر دل خوش ہو جائے گا. کہتے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شان نزول بھی جانے جائیں. جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، چھوٹی سی عمر میں ہے، پہلے بھی ایک بیٹے کا وصال ہو گیا. تو ایک منافق نے یہ گھٹیا الفاظ کہے تو انہوں نے کہا نبی تو نسل بریدہ ہو گئے ہیں، نبی کی آگے نسل بھی چلنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب اس منافق کی یہ بات سنی جلدی سے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جا میرے محبوب علیہ السلام کو جا کر کہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی نسل پاک کے بارے میں فرما رہی ہے. فرماتے ہیں جو نسل یمکون علی مر الزمان، فرمایا میرے اللہ نے یہ وعدہ کر دیا اے محبوب علیہ السلام ہر زمانے کے اندر ہم آپ کی نسل کو باقی رکھیں گے. وہ تو کہہ رہا ہے نسل ختم ہو گئی. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. وہ تو کہہ رہے تھے کہ نسل ختم ہو جائے. اللہ نے فرمایا پھر چاہیے تو یہ تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک نسل پاک حضور کے سن سے ہی بڑھتی، لیکن حضور کی جو نرینہ اولاد کی وہ چھوٹی سی عمر میں وفات پا گئی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کنز القرآن کے اندر یہ روایت یہ حدیث پاک آتی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل ذریۃ فی کل نبی فی صلبی، فرمایا اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اسی کے صلب اور اسی کے گوشت سے بڑھایا ہے. فرمایا واجعل فی ذریتی، جب میری نسل بڑھے گی فرمایا کس سے بڑھے گی؟ اللہ اکبر. فرمایا فی صلب علی بن ابی طالب، فرمایا میں محمد کا خاندان بڑھے گا تو حضرت مولا علی سے بڑھے گا. ہر نبی کی نسل اسی کی پشت سے بڑھی ہے. فرمایا میں محمد کی نسل مبارک فی صلب علی بن ابی طالب، حضرت علی ابن طالب کی نسل سے میں محمد کی نسل آگے بڑھے گی. میں محمد کا خاندان جو ہوگا وہ یہی سے بڑھے گا. تو ایسا ہوا کہ حضرت مولا علی کا نکاح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم، پھر اسی سے امام اہل مقام حضرت امام حسین حضرت امام حسین پیدا ہوئے. اب آپ اسی وقت مختصر بات کے اندر توجہ طلب بات ہے، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن واقعہ کربلا کے بعد ایک خانزادہ رسول میں سے ایک ہستی باقی بچی تھی جس کا نام امام سجاد امام زین العابدین تھا. باقی حضور کا سارا گھرانہ حضور کے دین پر قربان ہو گیا تھا. ادھر بنو امیہ کے لوگ جشن منا رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک نسل ختم ہو گئی ہے. امام رازی علیہ السلام فرماتے ہیں فانظر، اے لوگوں دیکھ لو کہ حضرت امام زین العابدین ایک بچنے والے سید وہ بھی بیمار. اللہ رب العزت نے اعطیناک الکوثر کا وعدہ کس طرح پورا کیا ہے کہ آج پورے جہان کے اندر کوئی اتنا خاندان موجود نہیں ہے. آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملے گا وہ حضور کا خاندان رسول اور سید آپ کو ہر جگہ ملیں گے. کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کس طرح پورا کیا؟ انا اعطیناک الکوثر. محبوب آپ کا خیر کثیر، آپ کی اولاد اتنا بڑھا دیں گے کہ دنیا کے ہر کونے پر آپ کے گھرانے اور آپ کی آل اور آپ کا
ساتھ موجود ہوگا. تو دیکھیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بڑی شان والے جن کے مبارک جسم میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون گردش کرتا ہو, اس حسین کی کیا شان ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دوں. بالاتفاق تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم جو جبہ مبارک اپنے جسد اطہر مبارک کے ساتھ لگاتے تھے, کبھی بھی اس جبہ مبارک کے اوپر ناپاک مکھی نہیں بیٹھی. اس جبہ مبارک پر ناپاک مکھی کبھی نہیں بیٹھی. یہ تمام مورخین کا متفق فیصلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مکھی کی عادت ہوتی ہے کبھی گندگی پہ بیٹھتے ہیں کبھی کہیں. تو اللہ نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ گندی مکھی بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے جبے پر بیٹھ جائے. اب جبہ ہے کپڑا, لیکن اس جبے کو اتنا شان کیوں مل رہی ہے, اس جبے کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ اس جبے کو مقام یہ مل رہا ہے کہ وہ حضور کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہو گیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جو جبہ مبارک نبی کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو جائے کہ گندی مکھی بھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی, میں پوچھتا ہوں اس حسین کا کیا شان ہوگا جس کے مبارک رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑتا ہے ہوگا. اس حسین کی کیا شان ہوگی, اس حسین کی کیا عظمت ہوگی. میرے آقا کریم علیہ السلام دوبلا حضرت امام علی مقام نے اتنا بڑی شہادت آخر دی کہ اتنا بڑی شہادت آخر دی کہ اتنا عظیم رول آخر بڑھایا کہ اپنے بیٹے دے دیا علی اکبر جیسے چودھری کے 4 شیر جوان دے دیے, اور محمد دے دیے, حضرت عباس جیسے غازی دے دیے, حضرت مسلم بن عقیل جیسے شیر جوان دے دیے, حضرت امام حسن جیسی نشانی, حضرت قاسم جیسے گھوڑ دے دیے. آخر مجبوری اور وجہ کیا ہے کہ صرف میں آپ کو امام علی مقام کا خود بتایا ہوا ہے خود کا سنا کر کے اجازت چاہوں گا, اور بات نہیں ہے. کوئی امام علی مقام کی خود بتائی ہوئی کوئی بات کربلا کے واقعے میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کیا دوسروں کی روایات ہم پڑھیں گے؟ کیا مدینہ سے لے کر کربلا تک میرے امام نے کوئی خطبہ نہیں دیا تھا؟ میرے امام علی مقام نے خطبہ دیا ہے اور مورخین نے اس خطبے کو نوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب قادسیہ کے مقام پر حضرت امام علی مقام پہنچے, وہاں پہ بعض روایات کے اندر آتا ہے فرزق نامی ایک شخص آیا, اس نے کہا امام علی مقام یہاں پہ ٹھہر جائیے, آگے نہ جائیے, ہم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو کوفی آپ کو خط بھیج رہے ہیں یہ آپ سے اچھا روا نہیں کرنے والے. آپ کے والد محترم حضرت علی کو دمشق کی مسجد میں انہوں نے کوفیوں نے شہید کیا, آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو بھی کوفہ والوں نے شہید کیا, آپ کے سامنے ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ تو قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے کھڑے ہو کر وہاں پہ خطبہ دیا تھا.